ایم کیو ایم یہاں سے جیتی آئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے وہ ہر بار جیت جائیں گے، اس لیے وہ یہاں کام نہیں کرتے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ NA-246 کے امیدوار وسیم اختر صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اورنگی ٹاؤن کو جان بوجھ کر انہوں نے ایک کچی بستی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے عوام نے ہمیں اپنے ووٹ دیا اور سپورٹ دیا، تو انشاءاللہ اورنگی میں جو یہ پانی کا مسئلہ ہے اس کو ہم ریزالو کریں گے۔ یہاں پیپل بس سروس ہم یہاں چلائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو اس سے مستفید کریں گے۔ یہاں نمائندہ نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر کروڑوں روپے کے کام کروائے ہیں۔ جس نے کام کرنا ہے، جو اہل نمائندے ہیں جن کے اندر اہلیت ہے کام کرنے کی، انہیں کسی اختیارات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اورنگی ٹاؤن میں 2 نادرا کا میگا سینٹر بنائیں گے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں کو بنا کر دکھائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد۔ الیکشن میں صرف کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور الیکشن کمپین کا وقت بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ NA-246 کے امیدوار وسیم اختر صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اورنگی ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر بنیادی مسائل ابھی بھی موجود ہیں، جس میں سے ناقص ٹرانسپورٹ، پانی کی قلت اور دیگر مسائل، جس میں صحیح یا بہترین اسپتال نہ ہونا اور کھیلوں کی سرگرمیاں، یہ تمام مسائل ہیں۔ یہ تمام مسائل کون حل کرے گا اور اب تک کیوں حل نہیں ہوئے، تمام تر تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی وسیم صاحب، یہ بتائیں کہ یہ بنیادی مسائل ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اب تک حل نہیں ہو پائیں۔ ایشیا کا سب سے بڑا ٹاؤن اور اس حلقے سے آپ جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف فرما ہوئے اور اس حلقے کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ اپنی انٹرو میں یہ ساری بات بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو علاقہ ہے NA-246 اورنگی ٹاؤن کا، یہ علاقہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2.5 ملین کی آبادی پر مشتمل یہ علاقہ ہے۔ اچھا، یہاں پانی کی جو سہولت ہے وہ بالکل ابتر ہے، غریب کے دسترس میں پانی نہیں ہے۔ تقریباً 100% گھروں میں پانی، پینے کا پانی جو ہے وہ نلوں سے نہیں جاتا۔ پینے کے پانی کے لیے ہمیں یہاں ٹینکر خریدنا پڑتا ہے، ایک ٹینکر مافیا جو یہاں پر بیٹھا ہے ایک عرصے دراز سے، اور اس کی وجہ وہ نمائندے ہیں جو گزشتہ 30 سالوں سے یہاں سے MNA MPs کونسلر چیئرمین جیتے آئے ہیں، یہاں سے وزیر مشیر بنتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس اورنگی ٹاؤن کے اوپر، اس کے پانی کے اوپر، اس کے سیوریج کے اوپر، اس کے انفراسٹرکچر پر کبھی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ روز بروز اس کی حالت جو ہے وہ ابتر ہو گئی ہے۔ اور اب اگر میں اورنگی کا آپ کو بتاؤں تو اورنگی میں کوئی سڑکیں آباد نہیں ہیں، کوئی اسکول جو ایسا نہیں ہے جو کھنڈر نہ بنا ہو، کالجز یہاں پر برباد ہو چکے ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، اسے چائنا کٹنگ کر دیا گیا، خواتین کے لیے کوئی پارکس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اورنگی ٹاؤن کو جان بوجھ کر انہوں نے ایک کچی بستی بنانے کی کوشش کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ۔ اورنگی ٹاؤن کراچی شہر کا ایک ٹاؤن ہے، یہاں محنت کش اور مزدور طبقہ آباد، ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ انہیں پانی بھی چاہیے، انہیں سیوریج کی سہولتیں بھی چاہیے، یہاں پر انفراسٹرکچر بھی چاہیے اور گراؤنڈ بھی چاہیے۔ یہ مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ یہ بنیادی مسائل ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، بنیادی مسائل جو ہیں ان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ یہاں کے نمائندے کے اوپر ہوتی ہے، یہاں کے MNAs MPs کے اوپر ہوتی ہے۔ جب وہ الیکشنز میں لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وعدے کرتے ہیں ہم آپ کو پانی لا کر دیں گے، سیوریج لا کر دیں گے، آپ کے اسکول بنا کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ گزشتہ 30 سالوں سے ایک پولیٹیکل پارٹی MQM یہاں سے جیتی آئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے وہ ہر بار جیت جائیں گے، اس لیے وہ یہاں کام نہیں کرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نوجوان امیدوار ہیں وہ یہاں سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ صرف ابھی، اس سے پہلے ہم یہاں پر کام کرتے آئے اور ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، اورنگی ٹاؤن کے عوام نے ہمیں اپنے ووٹ دیا اور سپورٹ دیا، تو انشاءاللہ اورنگی میں جو یہ پانی کا مسئلہ ہے اس کو ہم ریزالو کریں گے مستقل بنیادوں کے اوپر۔ یہاں جو اسکولوں کے ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کریں گے۔ اسکولوں کے حوالے سے ہم نے اورنگی ٹاؤن کا ایک سلوگن، ایک منشور بنایا ہے کہ پڑھے گا اورنگی تو آگے بڑھے گا اورنگی۔ اس سلسلے میں ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ یہاں ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے، ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ جب سندھ گورنمنٹ فارم ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو انشاءاللہ یہاں پیپل بس سروس ہم یہاں چلائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو اس سے مستفید کریں گے۔ جو ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو کرکٹ گراؤنڈز تھے، نوجوانوں کے کھیلنے کے لیے جو گراؤنڈز تھے جنہیں چائنا کٹنگ کی نظر کیا گیا، انشاءاللہ ہم انہیں دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اور ان کے بچوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ ہم نیشنل لیول کا اسٹیڈیم اور گراؤنڈ فراہم کریں گے۔ تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی، نہیں لگتا آپ کو سندھ گورنمنٹ اورنگی ٹاؤن کو نظر انداز کر جاتی ہے، یا نہیں کرنا چاہیے جس حلقے سے آپ؟
پیپلز پارٹی پہلی بات یہ ہے کہ کسی حقے کو نظر انداز نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں نمائندہ نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر کروڑوں روپے کے کام کروائے ہیں. یہاں پر آپ اگر اسکول دیکھیں گے، کالجز دیکھیں گے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا کے دیا. یہاں کا انفراسٹرکچر پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا کر دیا. ابھی کچھ 6 مہینے سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 بڑی شاہراہیں ہیں، شاہراہ اورنگی اور شاہراہ قذافی، اس کی تعمیر کی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جب کوئی نمائندہ بھی نہیں تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر کام کر رہی تھی. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں سے ایم این اے اور ایم پی اے بھی جیت جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حیثیت حکومت انشاءاللہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. اورنگی ٹاؤن کو انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن کو روشن بنائیں گے، اورنگی ٹاؤن کو ماڈل بنائیں گے. یہاں پر اسکولوں کا فری نظام لائیں گے، بچوں کو فری ایجوکیشن ہم فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے پارکوں کو ہم فیملیز کے لیے فیملیز پارک بنائیں گے. پلس اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے شناختی کارڈ کا. تو جب انشاءاللہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جیتیں گے تو اورنگی ٹاؤن میں 2 نادرا کا میگا سینٹر بنائیں گے، تاکہ جو اورنگی ٹاؤن کی جو مسائل ہیں اس کا ہمیشہ کے لیے اس کا تدارک کیا جا سکے، اورنگی کے لوگوں کو کسی جگہ بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بتائیں کہ اسی حلقے کے آپ رہائشی ہیں، نہیں آپ بڑے ہوئے، یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم آپ کی اسٹریٹ پر آئے تو بارش کا پانی موجود ہے. تو یہاں کے مسائل یہاں کے جو بھی رہائشی ہوتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو سب سے پہلے اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کیا کام ہے جو سب سے پہلے آپ کرنے ہاں، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بات کی اور میں اسی بات کو کرنے جا رہا تھا. اگر آپ آئے ہوں گے تو آپ کو گلیاں کچی نظر آئی ہوں گی، یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے جو 30 سالوں سے یہاں سے جو نمائندہ نامزد ہوتے رہے یا منتخب ہوتے رہے، انہوں نے ان علاقوں پہ کوئی توجہ نہیں دی، ان علاقوں میں کوئی کام نہیں کرنے دیا یا نہ ہی ان علاقوں میں کوئی کام کیا. تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ یہاں سے جیتے گا تو سب سے پہلے ان علاقوں کی جو محرومی ہے، محکومی ہے، مظلومی ہے، وہ دور کرے گا. ان علاقوں کے ڈیولپمنٹ کے اندر بہت بڑا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یہاں سے کھڑے ہو کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے یہاں کھڑے ہو کے جو گلیوں کے حالات آپ نے دیکھا ہوگا، سیوریج کا نظام درم برم ہے اور پانی کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ جیتنے کے ساتھ ہی یہ علاقوں کے جو ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرے گا. ایم کیو ایم کہتی ہے اختیارات نہیں ملتے، پیپلز پارٹی کہتی ہے منتخب نمائندوں سے رابطہ کریں. عوام اس چکر میں جو ہے وہ پستی جا رہی ہے. دیکھیں، اگر ایم کیو ایم آپ کو یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماضی کے 30 سال میں اختیارات کس کے پاس تھے؟ ماضی کے 30 سالوں میں ایک آواز پہ پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، غریبوں کی دکانیں جلا دی جایا کرتی تھی، غریبوں کی گاڑیاں جلا دی جایا کرتی تھی، غریبوں کی دکانیں جلا دی جایا کرتی. وہ کس کے اختیارات تھے؟ وہ کس کے پاس اختیارات تھے کہ اس کراچی شہر میں رہنے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ فطرہ ادا کرنے کا پابند تھا، وہ کون سے ایسی طاقت تھی جو آپ لوگوں سے کھالے اٹھا لیا کرتے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کا یہ کہنا اختیارات کا، ایم کیو ایم کے ایک دفعہ پھر لوگوں کو، خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے. کراچی کے لوگ باشعور ہیں، کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایم این اے اورنگی ٹاؤن سے منتخب ہوئے اور 5 سال وفاقی وزیر رہے، اورنگی ٹاؤن میں کوئی میگا اسٹرکچر نہیں بنائی، کوئی اسکول کالج ہاسپٹلز نہیں بنائے، کسی غریب کو نوکری نہیں دی، کسی کو اسکالرشپ نہیں دی، اپنے حلقے میں پانی بجلی سیوریج کا ایشو ریزالو نہیں کیا. وہ وفاقی وزیر ہونے کے باوجود اگر آپ کے اپنے علاقے کے اندر وہ یہ مسئلے حل نہیں کر سکے تو ہم پھر کس کو جا کے روئیں؟ ہم کس کو کہیں کہ کس کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ جس نے کام کرنا ہے، جو اہل نمائندے ہیں، جن کے اندر اہلیت ہے کام کرنے کی، انہیں کسی اختیارات کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ انشاءاللہ کام کرتے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں کو بنا کر دکھائیں گے. انشاءاللہ یا فری ایجوکیشن پہنچا کر دیں گے، بچوں کو، فیملیز کو اکوموڈیٹ کریں گے، اورنگی کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن کے ایک ماڈرن ٹاؤن بنا کے دکھائیں گے. اور انشاءاللہ یہی نعرہ ہمارا ہوگا کہ پڑھے گا اورنگی تو آگے بڑھے گا اورنگی. بالکل. این اے 246 کے امیدوار وسیم اختر صاحب تو پرعزم ہیں، پر امید ہیں کہ اگر یہ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں تو بنیادی مسائل ضرور حل کریں گے. لیکن تمام پارٹیوں کے یہی وعدے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کون منتخب ہوتا ہے اور کون عوام کے مسائل حل کرتا ہے. مزید اپڈیٹ کریں گے آپ کو، دیکھتے رہیں نیو ڈیجیٹل.